بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہاتھ میں ایلفی لگی ہو تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کے وقت ایلفی ہاتھ پر لگ جاتی ہے اور اس کو چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ایلفی پر وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ حمزہ رسول یو پی سے۔ جی نہیں، ایلفی میں مشاہدہ ہے کہ ایلفی جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا، اس کی ایک تہہ جم جاتی ہے اوپر، تو اگر کسی کے لگ گئی ہے تو جب تک اس کو اچھی طرح چھڑا نہ لیا جائے وضو نہیں ہوگا آپ کا۔ اور یہ کہنا کہ مشکل ہوتی ہے تو مشکل ہے تو پھر بھی کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ پانی پہنچانا واجب ہے، ناممکن نہیں ہے ایلفی چھڑانا، مشکل ضرور ہے، تھنر وغیرہ سے اتر جاتی ہے، پانی سے رگڑتے رہیں گے اتر جائے گی، تو جب تک مکمل ایلفی نہ جسم سے اتر جائے اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہی حکم غسل کا بھی ہے، تو اس لیے جو بھی نمازی لوگ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بھی ایلفی سے کوئی چیز جوڑیں تو پہلے شاپر وغیرہ ہاتھ میں پہن لیں یا گلوز وغیرہ پہن لیں۔ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، کبھی کوئی چیز جوڑنی ہوتی ہے تو گلوز وغیرہ ہاتھ میں پہن کے اس میں پھر ایلفی استعمال کرتا ہوں، تو اس کا خیال کرنا چاہیے نمازی لوگوں کو، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایلفی استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ نے فجر ظہر عصر 3 نمازیں پڑھ لی، رات کو آپ دیکھ رہے ہوتے ایلفی لگی ہوئی ہے تو تینوں نمازیں آپ کو لوٹانی پڑیں گی۔ وہ اس کا خیال، جیسے نیل پالش ہے نا، جو نیل پالش جس کی ایک لیئر جم جاتی ہے، تہہ جم جاتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ایسے ہی ایلفی کی بھی تہہ جم جاتی ہے۔ جیسے نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا جو تہہ جمنے والی نیل پالش، تو اسی طرح ایلفی سے بھی نہیں ہوتا۔ کوئی قرض لے کر بھول جائے تو کیا کریں؟ کسی کے پاس ہمارے ادھار پیسے ہوں اور وہ پیسے لے کر بھول گیا تو ہماری یہ نیت کرنا کیسے ہوگا کہ میں نے اسے پیسے معاف کیے، البتہ اگر اس نے مجھے واپس لوٹا دیے تو میں واپس لے لوں گا، ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ عدنان صاحب ٹنڈو اللہ یار سے۔ جی صحیح ہے، ویسے بھی نہیں دے رہا وہ، تو آپ نیت کر لیں بھائی دے دے گا تو لے لوں گا، نہیں دے گا تو میری طرف سے معاف ہے، تو یہ نیت جائز ہے تاکہ آخرت کی پکڑ سے وہ بچ جائے۔ تو آخرت کی پکڑ سے بچانے کے لیے یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ میں اس کو معاف تو نہیں کر رہا، یہ دنیا میں دے دے مجھے، لیکن اگر اس نے نہیں دیا تو میری طرف سے معاف ہے، تو یہ جائز ہے، بہت ثواب کی بات ہے۔ شک والی چیزوں کو چھوڑنا، حدیث پاک کا مفہوم۔ اس حدیث کا مطلب بتا دیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دیں، ان چیزوں کے لیے جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں۔ عبداللہ حامد انڈیا سے۔ جناب عبداللہ صاحب، حدیث کے الفاظ ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو جس میں شک نہ ہو چھوڑ دو، ایسی چیز کو جس میں شک ہو چھوڑ دو اس چیز کی طرف جس میں شک نہ ہو۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے 2 کام ہیں، ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں فائدہ بہت ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے، اس میں شک پڑ گیا نا کہ یار پتہ نہیں ایسا نہ ہو لینے کے دینے ہی پڑ جائیں، تو یقینی چیز کو لینا چاہیے جس میں 100% یقین ہے، اور جس میں شک ہے اس کو اس طرف چھوڑ دینا چاہیے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز کی طرف چلے جاؤ جس میں تردد نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ضروری ہے، اسی کو فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دفع مضرت یہ جلب منفعت پہ مقدم ہے، یعنی آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ایسا ہے جس میں فائدہ تو ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے، اور ایک راستہ ایسا ہے جس میں فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہے، تو بھئی جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے وہ کام کر لو، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اس کی فکر یہ زیادہ ضروری ہے بس اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی نسبت۔ تو اسی طرح بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک راستہ ہے ڈینجرس ہے لیکن شارٹ راستہ ہے، ایک راستہ ہے لمبا ہے لیکن اس میں امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جو شارٹ راستہ ہے نا، اگرچہ شارٹ ہے آپ ٹائم جلدی پہنچ جائیں گے منزل پر، لیکن خطرہ ہے اس میں کہ بھئی آپ لٹ نہ جائیں، کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو یہاں حدیث کا مفہوم کیا ہوگا؟ بھئی جو شک والا راستہ ہے اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں تھوڑا آپ لمبا راستہ اختیار کر لیں لیکن اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو جب بھی 2 راستے آپ کے سامنے ہوں یا چند راستے آپ کے سامنے ہوں یا چند کام آپ کے سامنے ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہے ان میں سب سے زیادہ سیو راستہ کون سا ہے، محفوظ راستہ کون سا ہے، اس محفوظ راستے کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح شریعت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک چیز مشکوک ہے، ایک کھانا ایسا ہے جو مشکوک ہے، ایک کھانا ایسا ہے جس میں شک ہی نہیں ہے، بالکل 100% پاک ہے، تو بھئی آپ مشکوک کو چھوڑ کر وہ کھاؤ نا جو بالکل حلال ہے، جس کو سب
جائز کہتے ہیں یا آپ کو بالکل اس کے جائز ہونے پر اطمینان ہے. تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں یہ حدیث کام آتی ہے. مختصر نماز کا طریقہ. اگر فرض نماز کے ہر رکوع اور سجدے میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھی جائے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ دیر کھڑے ہو کر بغیر قراءت کیے سیدھا رکوع کر لیا جائے اور آخری قعدہ میں التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ وسیم صاحب انڈیا سے. بہت شارٹ نماز وسیم صاحب بتا رہے ہیں. دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، اس سے فرض ادا ہو گیا آپ کا، واجب بھی ادا ہو گیا. آپ نے ہر رکوع ایک سجدے میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا. فرض کی تیسری رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر رکوع کر لیا تو فرض نماز ادا ہو جائے گی، واجب بھی ادا ہو جائے گی، یعنی جو نماز کے واجبات بھی ادا ہو گئے. لیکن اس طرح سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ کے بہرحال خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع اور سجود میں 3 دفعہ تسبیح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو آپ اگر جلدی بھی رکوع کر لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بہتر تو یہ کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ پراپر پڑھیں یا کم از کم اتنی دیر کھڑے تو رہیں یا کوئی اور دعا پڑھ لیں. لیکن اگر آپ اس میں جلدی رکوع بھی کر لیتے ہیں تو بھی بہرحال بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے. لیکن رکوع اور سجدے میں اتنا شارٹ مارنا کہ ایک رکوع اور ایک رکوع کی ایک دفعہ تسبیح پڑھیں تو یہ سنت مؤکدہ کی مخالفت ہے. اور جو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر ہو جائے، آپ کو ایمرجنسی ہے، جلدی ہے، فلائٹ نکل رہی ہے، ٹرین نکل رہی ہے، بس نکل رہی ہے، یا کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ اس طرح کا ہو گیا تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم جو معمول رہا ہے رکوع اور سجود کی تسبیح کا وہ کم سے کم مقدار 3 دفعہ ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں 3 دفعہ سنت مؤکدہ ہے. لہذا اگر کوئی ایک دفعہ کا معمول بنا لے گا تو ایسا شخص قابل ملامت ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک کرنے والا کہلائے گا. نماز تو بہرحال ادا ہو جائے گی. اسی طرح تحیات کے بعد اگر کسی نے سلام پھیر دیا تو بھی اس کی نماز ہو گئی. لیکن درود شریف چھوڑ دینا، نماز میں دعا چھوڑ دینا تو یہ بھی سنت مؤکدہ ہے آخری قعدہ میں. تو معمول بنا لینا یہ بہرحال ٹھیک عمل نہیں ہے. تو ایسا شخص قابل ملامت بہرحال ہوگا. کبھی جلدی ہے تو ایک الگ بات ہے، اور بہت جلدی ہو تو مکمل درود شریف چھوڑنے کے بجائے مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اتنا پڑھ لیں. لمبی دعا کے بجائے اللہم اغفر لی پڑھ لیں تاکہ کسی حد تک درود شریف کی سنت تو ادا ہو جائے نا. آبائی شہر سے شفٹ ہو گئے تو وہاں قصر پڑھیں گے. میری پیدائش ممبئی کی ہے. یہاں سے 200 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام، یہ کیا لکھا ہوا ہے، جس کا نام پونے ہے. جس کا نام پونے ہے، صحیح پروننسیشن تو آپ ہی بتائیں گے. میں 5 سال پہلے پونے میں شفٹ ہو گیا تھا. اب وہاں میرا بزنس ہے اور یہیں رہنے کا ارادہ ہے. لیکن میرا ذاتی گھر یہاں نہیں ہے، ذاتی گھر بمبئی میں ہے جو ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے. میری اہلیہ کا میکے بھی بمبئی میں ہے. اب جب ہم بمبئی آتے ہیں تو ہمیں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری نماز پڑھنی ہوگی؟ وسیم صاحب انڈیا سے. وسیم صاحب اگر آپ نے پونے ہے یا پونے واللہ عالم بھائی، اس شہر میں اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ شفٹ ہو گئے ہیں اور گھر کا سامان بھی یہاں لا کے ڈال دیا ہے، پراپر طریقے سے سامان لے لیا، کوئی ہوٹل میں نہیں رہ رہے آپ، تو پھر یہ جگہ آپ کا وطن بن گئی ہے. انسان اپنی بیوی کے ساتھ جس جگہ رہتا ہے اور گھریلو سامان کے ساتھ، چاہے رینٹ پہ گھر لیں یا اپنا گھر خریدیں، اپنا گھر خریدنا ضروری نہیں ہے. تو آپ اپنی وائف کے ساتھ جب شفٹ ہو گئے تو یہی جگہ آپ کا وطن بن گیا. اور اس میں اگر آپ نے جو ممبئی سے آپ نے اپنا سامان سارا یہاں شفٹ کر لیا ہے تو پھر اب بمبئی جب آپ جائیں گے تو وہ جگہ پھر آپ کے لیے مسافر والی جگہ کہلائے گی. اور اگر سامان شفٹ نہیں کیا اور نہ نیت آپ نے چینج کی ہے، سامان وہاں بھی پڑا ہے یہاں بھی پڑا ہے، آپ نے دونوں جگہ رہنے کا ارادہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو بیوی کے ساتھ دونوں جگہ ہی رہتے ہیں آپ، تو دونوں جگہ آپ کا وطن کہلائیں گی. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. آدمی جب وائف کے ساتھ کہیں شفٹ ہو جاتا ہے تو وہ پہلی والی جگہ کو لوگ اکثر چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں آپ پھر مقیم کہلائیں گے اس پونے شہر میں، جو کہ نواں شہر ہے آپ کے لیے. تو اس میں آپ پھر مقیم کہلائیں گے. اس میں اپنا ذاتی گھر خریدنا ضروری نہیں ہے. اور اہلیہ کا جو بمبئی میں میکے ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جہاں رہتی ہے وہ اس کا گھر کہلاتا ہے. شادی کے بعد لڑکی کا گھر شوہر کا گھر کہلاتا ہے، ماں باپ کا گھر لڑکی کا گھر نہیں کہلاتا. آپ کی وائف جب ممبئی جائیں گی
تو چونکہ وہ ان کے والدین کا گھر ہے، شوہر کا گھر سے میری مراد ہے رہائشی گھر جس میں سامان وغیرہ پڑا ہو، وہاں رہنے کے لیے جاتے ہوں اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ جہاں سے شفٹ نہ ہوئے ہوں. تو جب وہ ممبئی جائیں گی تو چونکہ شوہر کا اگر وطن نہیں ہے وہ، تو پھر اپنے ماں باپ کا شہر ہونے سے وہ عورت کا شہر نہیں کہلائے گا. تو وہاں آپ کی وائف اگر 15 دن سے کم ٹھہرتی ہیں تو سفر والی نماز پڑھیں گی. اگر بیوی کا وکیل غیر محرم ہو تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو میرے نکاح کا وکیل میری ساس کا چچا زاد بھائی تھا. اف اف اف. وہ میری بیوی کے محرم میں نہیں آتا تو کیا وہ وکیل بن سکتا ہے؟ اور میرا نکاح صحیح ہو گیا یا نہیں؟ میری بیوی یتیم ہے، باپ اور بھائی نہیں ہے، اس لیے وہ وکیل بنا تھا. محمد ہلال ہے یا پتہ نہیں بلال ہے، پشاور سے. جناب بلال یا ہلال میرا خیال لکھا ہوا ہے. محمد ہلال صاحب، نکاح تو ہو جائے گا چاہے کوئی بھی وکیل بن جائے، لیکن غیر محرم کو وکیل بنانا یہ نامناسب عمل ہے، حیا کے خلاف ہے. تو سب سے پہلا وکیل تو لڑکی کا اس کا والد ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بھائی ہوتے ہیں، والد کے بعد دادا ہوتا ہے، دادا نہیں ہے تو بھائی ہیں، یہ وکیل ہوتے ہیں. بھائی نہیں ہے تو چچا ہے، چچا نہیں ہے تو پھر چچا زاد بھائی ہے. یعنی جتنا قریب ترین، پہلے محرم رشتہ پھر نامحرم اگر ہیں تو پھر قریب ترین. تو بلا ضرورت کسی نامحرم کو وکیل بنانا یہ حیا اور شرم کے بہرحال خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر اذنھا صماتھا. جو کنواری لڑکی ہے نا، جب اس سے نکاح کی اجازت لی جائے گی تو اس کی خاموشی ہی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کی حیا کی لاج رکھی ہے. کنواری لڑکی کو نکاح کے موقع پہ قبول ہے بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو آپ سوچئے کہ جس لڑکی کو اپنے باپ کے سامنے قبول ہے بولتے ہوئے حیا آتی ہے، اس کو آپ نامحرم کے سامنے قبول ہے کیوں بلوا رہے ہیں؟ تو اور زیادہ حیا کے خلاف ہے نا. تو شریعت باپ کے سامنے قبول ہے بولتے ہوئے اس کی حیا کی لاج رکھ رہی ہے کہ بھئی زبردستی کا مطلب یہ لفظ نہ نکلواؤ، یہ خاموش ہے تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے. راضی نہ ہوتی تو بول دیتی بھئی میں راضی نہیں ہوں. تو جس شریعت نے اس کی حیا کی اتنی لاج رکھی ہے، آپ اس کو کیسے مجبور کر رہے ہیں کہ بہنوئی اس سے جا کے اجازت لے رہا ہے؟ بھائی وہ بہنوئی اس کا کیا لگتا ہے، کزن جا کے اجازت لے رہے ہیں اپنی. جب بھائی موجود ہیں، باپ موجود ہے، تو معاشرے میں اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں تو چونکہ نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ لڑکی کے وکیل کبھی بہنوئی بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی جناب اس کا کوئی اور بنا ہوا ہوتا ہے، تو نامحرم رشتے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے، بالکل حیا کے خلاف ہے. لڑکی سے جو اجازت لینے جائے گا اس کا باپ، اس کے دادا، اس کے چچا، اس کا بھائی، یہ ولی ہے. باپ تو سب سے پہلے اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے، ولی ہی وکیل بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلا حق تو باپ کا ہے. تو لیکن مجبوری تھی، آپ کی بچی یتیم ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. لیکن نکاح بہرحال ہو گیا ہے، چاہے محرم ولی بنے، وکیل بنے یا نامحرم وکیل بنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا. میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں. میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں. تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں. یونس صاحب انڈیا سے. دیکھیں، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے. سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فإنھا تذکر الآخرہ. قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ زیارت کریں، آپ روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے. اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا. تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی. تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں. لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے. تو اس نیت سے آپ نہ جائیں. ہاں، جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں،
یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے. ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا, وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے, وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے, اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے. لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں. تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے. پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے, تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے, اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا, وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا, یہ تصور 100% غلط ہے. جانداروں کی تصاویر پرنٹ کرنے کا حکم. میرا پرنٹنگ پریس ہے, اس میں پرنٹ مشینیں لگی ہوئی ہیں, اس میں ہر طرح کی چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں. بعض دفعہ اس میں تصویر اور بھگوان کی صورت وغیرہ بھی ہوتی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شراب کی دکانوں کے بینرز بھی آ جاتے ہیں. میرے لیے یہ سب پرنٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ فراز علی انڈیا سے. دیکھیں, انسانی چہرے کی تصویر پرنٹ کرنا بہرحال ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا تصویر بنانے والوں کو. تو نبی کے دور میں جو تصویر تھی جس کا حرام ہونا واضح ہے, وہ پرنٹ تصویریں ہی ہوتی تھیں, دیواروں پہ بنائی جاتی تھیں یا مجسمے بنائے جاتے تھے. ڈیجیٹل تصویر اس دور میں تھی نہیں, تو اس پہ بہت سے علماء کے نزدیک اس تصویر کے حکام لاگو ہوں گے ہی نہیں, کیونکہ اس کو قرار نہیں ہے, یہ ریز کی شکل میں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, بھی اس کے دلائل کا موقع نہیں ہے. لیکن پرنٹ تصویر جب تک شدید ضرورت نہ ہو وہ بہرحال جائز نہیں. ضرورت کیا ہے؟ پاسپورٹ کے لیے, آئی ڈی کارڈ کے لیے, یا کہیں آپ نے حج کے لیے, عمرے کے لیے, ٹریولنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے. سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اگر گورنمنٹ کا لاء ہے, قانون ہے, تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے, جیسے کتا پالنا حرام ہے لیکن ضرورت کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے, کتا آپ پال سکتے ہیں, تو ایسے ہی تصویر بھی حرام ہے لیکن ضرورت کے لیے اس کی اجازت ہے. تو اب یہ جو تصویریں, بھگوان کی تصویر آپ بنا رہے ہو, اس پہ پرنٹ کر رہے ہو, یہ تو کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے. ہندوؤں کے لیے ہے یہ ضرورت, لیکن مسلمان کے لیے تو بھگوان مصور تصویر شکل میں ہو ہی نہیں سکتا. اس میں تو ڈبل گناہ ہے, ایک تو آپ تصویر بنا رہے ہیں, دوسرا یہ کہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ. دوسری, شراب کی دکانوں کے بینرز, شراب کی جو ہے وہ بینر بنا کے اس کو پروموٹ کرنا, یہ خود اپنے ہاتھوں سے بینر بنانا, یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس سے آپ اجتناب کریں اور کوئی دوسری جائز جاب تلاش کریں. اور جہاں تک ارننگ کا تعلق ہے تو پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی آپ کی, اس لیے کہ ارننگ جو آپ کو مل رہی ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام آپ کر رہے ہوگے نا, پرنٹ کر رہے ہوگے, سب کی مل رہی ہے, تو اس میں کچھ رقم آپ صدقہ کر دیں گے. یہ اندازہ لگا کے کہ یہ جو میں نے تصویریں اس میں بھگوان کی بنائی ہیں یا شراب کی دکانوں کے بینرز بنائے ہیں, تو اس کی جو ارننگ ہے یہ آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. لیکن بہرحال یہ عمل جائز نہیں ہے, اس سے آپ احتیاط کریں. اور کوئی بہتر یہ ہے کہ بے جان چیزوں کے پرنٹ لگائیں, جاندار چیزوں کی پرنٹ نہ لگائیں. ایکسٹرا تصاویر کھنچوا لیں تو کیا گھر پر رکھ سکتے ہیں؟ ہم کسی کام کی وجہ سے جو پاسپورٹ سائز تصویریں کھنچواتے ہیں, اس میں ضرورت کی 2-3 استعمال ہوتی ہیں, باقی کو اگلے وقت کے لیے گھر میں رکھ لیتے ہیں. کیا وہ تصاویر گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ حافظ ہاشم کراچی سے. چونکہ ان تصاویر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے پاسپورٹ کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے, تو پیسے بچانے کے لیے اگر وہ تصویریں گھر میں فولڈ کر کے کہیں رکھ لے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو, ایسا نہ ہو دیواروں پہ لگائیں اس کو فریم کر کے یا عزت والی جگہ پہ رکھیں, تو یہ حرام ہے. تو اگر آپ اس کو کسی لفافے میں آپ اس کو رکھ لیتے ہیں, وہ تصویر نمایاں نہیں ہوتی, اور ضرورت یہ ہے کہ پھر بار بار کھنچوانے میں ظاہر ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں, ٹائم خرچ ہوتا ہے, تو اس نیت سے ان تصویروں کو رکھنے کی گنجائش ہے کیونکہ وہ ضرورت کی تصویریں. فجر کی نماز 18 درجے پر ہو تو کیا انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر میں 15 اور 18 درجے کے اختلاف کی وجہ سے میں رمضان میں سحری 18 درجے اور نماز 15 درجے کے حساب سے پڑھنا چاہتا ہوں. ہماری مسجد میں 18 درجے کے حساب سے نماز ہوتی ہے, تو کیا مجھے انفرادی نماز پڑھنی چاہیے؟ فہد صاحب یو پی سے. یہ بھی علماء کے مابین ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سورج جب طلوع ہونے کی طرف آتا ہے,
صبح صادق سے نا مشرق کی طرف ایسٹ میں جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو 15 ڈگری پہ، پہلے 18 ڈگری پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد 15 ڈگری پہ. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب 18 ڈگری پہ ہوتا ہے تو اس وقت صبح صادق کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم اور فجر کا وقت شروع. لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ اور بھی بعض ماہر فلکیات ہیں، اور یونیورسٹیوں کے ماہر فلکیات تو بہت ہیں اس طرف، ان کی رائے یہ ہے کہ جب 15 ڈگری پر، یعنی اس کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کا وقت ختم ہوتا ہے. دونوں طرف دلائل ہیں، ابھی میں دلائل کی بحث میں نہیں جانا چاہتا. ہمیں جو اطمینان ہے ذاتی طور پر وہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر اطمینان ہے، کیونکہ ہمارے خیال یہ ہے، جو ہم نے خود بھی اپنے طور پہ بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے، کہ گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ یہ فلکیات کا علم نہیں جانتے، جب آپ ان سے پوچھیں گے نا اور وہ ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ جدول میں لکھا ہوا کیا ہے، تو وہ 15 درجے ہی بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی بالکل نیوٹرل ہو کے اگر آپ جا کے مشاہدہ کریں گے کہ صبح صادق کا، تو آپ کو 15 درجے میں نظر آئے گی. بہرحال دلائل دونوں طرف ہیں، میں کسی ایک رائے پر یقینی طور پہ میں اس وقت نہیں کوئی ایسی بات کہنا چاہتا کہ ایک اختلافی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو ہماری رائے اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہی ہے کہ آپ 15 پہ روزہ بھی بند کر سکتے ہیں، 15 تک یعنی سحری کا وقت لے جا سکتے ہیں آپ، اور نماز بھی آپ کو 15 ڈگری کے بعد پڑھنی پڑے گی. تو لیکن اس میں چونکہ ایک عامی آدمی کے پاس تو دلائل نہیں ہوتے، وہ تو ظاہر ہے علماء کو فالو کرتا ہے، تو دوسری طرف بھی بڑے علماء ہیں، تو اس لیے ایک عام لوگوں کو ایک رائے یہ دی جاتی ہے کہ بھئی آپ 18 ڈگری سے پہلے روزہ بند کر لیں اور نماز آپ 15 ڈگری کے بعد پڑھیں، تاکہ تمام علماء کے نزدیک آپ کا روزہ بھی صحیح ہو جائے اور آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے. تو میں جو اپنی رائے ہے اور جو ہمارے حضرت کی رائے تھی، کیونکہ فلکیات میں بہت ماہر تھے، ان کے مشاہدے بھی تھے، اسی رائے پہ ہی فتویٰ دیتا ہوں، لیکن دوسری رائے کے احترام کے ساتھ. تو فتویٰ ہمارا یہی ہے کہ آپ ایسی صورت میں انفرادی نماز پڑھ لیں باجماعت نماز پڑھنے سے پہلے، کیونکہ ہماری رائے میں اس وقت تک فجر کا وقت شروع ہوا ہی نہیں ہوتا 18 درجے پہ، تو جب وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے تو نماز کیسے ہوگی. لیکن بہرحال دوسری طرف بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کر لیں گے، کیونکہ ایک عامی آدمی تو اسی کا مکلف ہے کہ وہ علماء کی رائے کی اتباع کرے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ فرماتے ہیں تمہیں علم نہیں ہے، تم تحقیق کے اہل نہیں ہو، تو جن کی تحقیق ہے ان کو فالو کرو. تو اب تحقیق تو دونوں طرف ہے. تو میرا اپنا معمول تو یہی ہے کہ میں 15 ڈگری پہ رمضان کا روزہ بند کرتا ہوں، لیکن جب میں پبلک میں بیٹھا ہوتا ہوں پھر میں یہ کام نہیں کرتا. پھر میں دیر تک سحری اس لیے نہیں کرتا کہ آپ خام خامے لوگوں کو کنفیوژن میں نہ ڈالیں. جب سب سحری بند کر رہے ہیں تو سب کے ساتھ ہی بند کریں. البتہ جب انفرادی طور پر اپنے گھر میں سحری بند کرتا ہوں تو میں 15 ڈگری تک کھاتا ہوں، اور 15 کے بعد ہی ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کے سامنے ایک نیا پھڈا نہ کھڑا کر دیں. تو انفرادی طور پر جب آپ سحری کھائیں تو آپ ہماری رائے کے مطابق 15 ڈگری تک کھا سکتے ہیں. نماز بہرحال 15 ڈگری کے بعد ہی پڑھیں آپ. لیکن جب پبلک کے سامنے ہوں تو چونکہ دوسری طرف جمہور علماء ہیں، تو اختلاف امت میں ڈالنا، انتشار پھیلانا یہ خود شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ذرا جلدی سحری ختم کر لیں، 18 کے قول پر عمل کر لیں. تو ہماری رائے ہے. اگر آپ کو کسی اور عالم کی رائے پر اعتماد ہو تو آپ ان سے بھی فتویٰ لے سکتے ہیں. ناپاک شلوار کے ساتھ غسل کرنا. اگر شلوار میں ناپاکی لگی ہو تو کیا اس کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد سہیل بنگلہ دیش سے. جی غسل کر سکتے ہیں. اگر پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس ناپاک شلوار پہ جب پانی لگے گا تو وہ ناپاکی تو پوری جسم پہ پھیل جائے گی. تو فرض غسل تو ادا ہو جائے گا لیکن جسم ناپاک ہو جائے گا. تو اس ناپاکی کو بہرحال جسم سے اور کپڑوں سے دور کرنا پڑے گا آپ کو. اس لیے جیسے پراپر لوگوں کا معمول ہے اسی پر عمل کریں. اگر جسم پہ کپڑوں پہ ناپاکی لگی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ناپاکی کو پہلے دور کرتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں وہ، تاکہ جب وہ دوبارہ کپڑے پہنیں تو گیلے جسم سے کپڑے لگ کے ناپاک نہ ہو دوبارہ، تو یعنی جسم ناپاک نہ ہو. اور اگر آپ نے کوئی یہی شوق ہے کہ شلوار پہن کے ہی آپ نے غسل کرنا ہے، محلے والے جھانک رہے ہیں آپ کے واش روم کی طرف یا واش روم کا کنڈی نہیں ہے یا اور کوئی مسائل ہوں گے، وہ تو آپ ہی معذرت کے ساتھ آپ ہی جانتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑے پہن کے جب غسل کرنا ہے تو اپنے کپڑوں کو غسل کے دوران اتنا رگڑنا ہے کہ وہ پہنے ہی آپ اس کو پاک کر لیں اور پھر آپ جسم کو بھی پاک کر لیں. تو اس طرح سے غسل ادا ہو جائے گا. خواب میں اگر گناہ کیا تو کیا اس کا گناہ ملے گا؟
اگر خواب میں برائی دیکھی تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں، جبکہ خواب تو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ محمد سہیل بنگلہ دیش سے۔ محمد سہیل بھائی، بنگلہ دیش میں کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، خواب میں کیسے گناہ ملے گا؟ خواب اپنے اختیار سے تھوڑی دیکھتا ہے انسان۔ اگر گناہ تو انسان کو ان چیزوں پہ ملتا ہے جو اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ اگر خواب میں آپ کا اختیار ہوتا تو آپ روزانہ خواب میں 4 شادیاں کر رہے ہوتے۔ خود سوچیں آپ، روزانہ خواب میں آپ امریکہ گھوم رہے ہوتے، آپ بتا کے جا رہے ہوتے بھائی میں ذرا امریکہ سے ہو کے آیا، پھر ہو کے کیا آیا، وہیں رہ گیا میں۔ تو خواب میں اگر اپنے اختیار ہوتا نا تو پھر تو کسی کو کبھی ڈراؤنا خواب نہ آتا۔ خواب غیر اختیاری چیز ہے۔ خواب میں کوئی کلمہ کفر بول دے تو کافر نہیں ہوتا، کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھا دے خواب میں تو کافر نہیں ہوتا، کوئی خواب میں زنا کر لے تو زانی نہیں کہلاتا، کوئی سزا اس پہ جاری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خوابوں کی دنیا سے نکل کے جاگتی حالت میں آپ کیا کر رہے ہیں اس کو فوکس کریں، اور جب آپ جاگتی حالت کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو۔ تو یہ ضرور ہے کہ جاگتی حالت کا خواب پہ اثر پڑتا ہے، لیکن خواب میں گناہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا کیونکہ اختیار میں نہیں۔ کیا جیون ساتھی پہلے سے لکھ دیا گیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی 5 چیزیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہو کر ہی رہیں گی۔ ہمارا جو نکاح ہوتا ہے کیا وہ بھی ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا اسے ہم ڈھونڈتے ہیں یا خود ڈھونڈتے ہیں؟ محمد شعیب انڈیا سے۔ دیکھیں، صرف نکاح نہیں لکھا ہوا، سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صبح ناشتے میں پراٹھا کھائیں گے یا دال کھائیں گے یا چاول کھائیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ بھئی کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اپنی طرف سے اچھا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کی جہاں شادی ہوگی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ اچھی سے اچھی جگہ ٹرائی مارنے کی کوشش کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے آپ کی قسمت میں کوئی اچھی والی لکھی ہوئی ہو۔ تو ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے نا مقدر کا، کسی کو پتہ نہیں ہے، تقدیر کا علم اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا، تو اس لیے ہم تو بھائی وہی کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آپ تلاش کریں اچھے سے اچھا، تقدیر پر بھروسہ کر کے آپ اچھے رشتے کی تلاش چھوڑ نہ دیں۔ ہاں، آپ نے پوری کوشش کی اور پھر آپ کو کوئی رشتہ مل گیا تو چھوٹے چھوٹے فالٹ نکال کے اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں، پھر یہ سوچ کے صبر کریں کہ بھائی میری تقدیر میں یہی لکھی ہوئی تھی۔ تو جب تک کوئی بڑی خرابی نہیں ہو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو تقدیر کام کرنے کے بعد اس کے عقیدے کا سہارا لیا جاتا ہے، کام کرنے سے پہلے نہیں۔ جیسے آپ نے روزی تلاش کرنے کی کوشش کر لی، اب آپ کوشش نہیں کر رہے اور پہلے سے کہہ رہے ہیں یار تقدیر میں روزی لکھی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں ملے گی، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے آپ، تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو تقدیر میں یہی لکھا ہوگا یا اپاہج ہی مر جائے گا یہ۔ تو آپ کوشش کرتے ہیں، رزق مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ملا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی اب جب نہیں ملا تو نہ ملنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا، ماضی کا پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ بھائی بعد میں پتہ چل گیا کہ میری تقدیر میں تھی نا، رزق کی وسعت تھی نہیں میری تقدیر میں، تو پھر یہ سوچ کے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ہم نے تقدیر کا عقیدہ تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو غم نہ کیا کرو، یہ سوچو کہ اللہ نے میرے مقدر میں یوں ہی لکھا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ اور کوئی چیز مل جائے تو اترایا نہ کرو، شیخیاں نہ بھگارنا شروع کر دیا کرو، بلکہ یہ بولو کہ اللہ نے چونکہ لکھی ہوئی تھی تو اللہ کی دین کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے۔ تو اس لیے تقدیر کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے، شریعت نے اس لیے نہیں بتایا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ وسوسوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ کفر اور شرک کے وسوسے آتے ہیں، اس حال میں مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے؟ مدثر آصف رحیم یار خان سے۔ مدثر صاحب، جب آپ نے چھوڑ دینے کی بات کی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حماقت کی بات کر رہے ہیں۔ تو وسوسے آنے دیں، آپ تلاوت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں۔ وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو لفٹ نہ کرائیں، نہ ان کو خود سے لے کر آئیں، نہ ان کو زبردستی بھگانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو جب آپ مشغول رکھیں گے اور وسوسوں کی ٹینشن نہیں لیں گے، آ رہے ہیں تو آنے دیں، تو یہ خود بخود انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے۔ اور یہ شرک ورک کی فضول بات ہے۔ شرک، نماز جو پڑھ رہا ہے وہ تو توحید پرست ہے نا، وہ شرک کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو نماز پڑھنا اس کی علامت ہے کہ آپ توحید پرست ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں، ان وسوسوں میں نہ پڑھیں زیادہ۔ مقتدی درود میں تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا،
مقتدی جماعت کے اندر درود شریف پڑھ رہا تھا، ابھی دعا نہیں پڑی تھی کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو مقتدی کیا کرے گا؟ محمد شعیب رضا یو پی سے، مقتدی بھی سلام پھیرے گا، کیونکہ امام کی اقتداء اس لیے کی جاتی ہے لیُؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو امام نے سلام پھیر دیا، آپ بھی سلام پھیر دیں۔ البتہ اگر آپ نے اتحیات ہی کمپلیٹ نہیں کیے اور پھر امام نے سلام پھیر دیا تو آپ جلدی سے اتحیات کمپلیٹ کریں اور پھر آپ سلام پھیریں، کیونکہ جیسے امام کو فالو کرنا واجب ہے ایسے ہی اتحیات کو کمپلیٹ کرنا بھی واجب ہے، تو دونوں باتوں پر عمل کریں، جلدی سے اتحیات پڑھ لیں اور سلام پھیر لیں۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 2 رکعتوں کے بعد آپ نے اتحیات ابھی پڑھی نہیں اور امام صاحب جلدی سے کھڑے ہو گئے، پہلے ہی کھڑے ہو گئے، تو آپ جلدی سے اتحیات کمپلیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں، اتحیات کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ کسی نے چھوڑ دیا تو نماز اس کی ہو گئی، کیونکہ امام کے پیچھے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، یعنی غلطی سے یا بھولے سے اگر چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ موبائل کی تصویر کا پرنٹ جائز ہے کیا؟ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر منع ہے یا وہ تصویر بھی منع ہے جو موبائل سے لے لی ہو پھر اسے پرنٹ کر دیا ہو؟ شعیب صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں تصویر کے حرام ہونے کے درجات ہیں، سب سے زیادہ حرام وہ تصویر ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو، باقاعدہ مجسمہ بنایا ہوا ہو آپ نے، جیسے بت بنائے جاتے ہیں، یا یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کپڑے کی دکانوں پہ مجسمے بنے ہوئے ہوتے ہیں پوری تصویروں کے ساتھ، تو یہ سب سے سخت ترین حرام تصویر ہے جس کے حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس کے بعد درجے میں حرام وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے آپ نے دیوار یا کاغذ پہ بنائی ہو، آنکھ ناک کان بنائے، ہاتھ سے ڈیزائن کیا، یہ تصویر بھی سب کے نزدیک حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب تم نے اب اللہ کی مشابہت کی ہے تو اس میں جان بھی ڈالو۔ تیسرے نمبر پہ وہ تصویر ہے جو کیمرے سے لی گئی ہو اور اس کا پرنٹ نکال لیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے تیسرے درجے میں۔ تو اور چوتھے نمبر پہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہے جو کیمرے کی اسکرین پر ہو یا موبائل کی اسکرین پر ہو، اس تصویر میں بہت سے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں، بہت سے ناجائز ہونے کے قائل ہیں، تو جو ناجائز ہونے کے قائل ہیں وہ بھی ضرورت کے وقت اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں، تو یہ ہماری رائے میں یہ جائز ہے کیونکہ یہ وہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں جس قسم کی تصویروں کے بارے میں، تو اس لیے موبائل کی تصویر کا بھی پرنٹ نکالنا، چہرے کی تصویر کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں ہے۔ بہنوئی سے پردہ کیا ضروری ہے؟ بہنوئی سے پردے کا کیا حکم ہے؟ فاطمہ مسعود کشمیر سے۔ جناب بہنوئی سے پردہ لازم ہے۔ دیور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الحمو موت، دیور موت ہے۔ موت کا مطلب کیا؟ اس پہ پردہ کرو، اس سے سختی سے پردہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریبی رشتہ ہے نا، تو قریبی رشتوں سے انسان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی بہنوئی بھی نامحرم ہے، اس کے سامنے سالی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بے محابہ ہو کے بے تکلف ہو کے گپے مارنے کی اس اجازت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے، کوئی بات کرنی بھی ہے تو ذرا ریزرو ہو کے بات کرے اس سے۔ تو یہ جو ہمارے گھروں میں آج کل بے پردگی کا ماحول ہے یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، قرآن کی صریح حکم کی خلاف ورزی ہے، تو اس سے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں۔ مونچھیں قینچی سے کاٹیں یا مشین سے؟ کیا مونچھوں کو 0 نمبر مشین سے کاٹ سکتے ہیں یا کینچی سے کاٹنا ہی سنت ہے؟ بلال صدیقی یا ہلال بلال لکھا ہوا ہے، ہاں بلال صدیقی میرٹھ سے، میرٹھ ہے۔ جناب مونچھوں کو کینچی سے بھی کاٹ سکتے ہیں، مشین سے بھی 0 نمبر والی، کیونکہ کٹنا کیا حدیث میں قص کا حکم ہے، کاٹو، اور احفا کا حکم ہے، احفا کہتے ہیں کاٹنے میں مبالغہ کرو، خوب اچھی طرح کاٹو، تو جو 0 نمبر مشین ہے اس سے زیادہ اچھی طرح کٹ جاتی ہے، تو کینچی ہو یا مشین ہو ایک ہی بات ہے۔ ہاں بلیڈ سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے بلیڈ کے ذریعے اس طرح پھیر دینا، مونڈنا جسے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مشین سے یا کینچی سے مونچھوں کو چھوٹا کیا جائے۔ تہجد پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ واہ واہ واہ، کیا تہجد کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ سلمہ بی بی دبئی سے۔ آپ کی مرضی ہے بھائی، کیا کریں؟ اگر آپ نے تہجد خوب لمبی پڑھی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خوب لمبی تہجد پڑھتے تھے، اس کے بعد جب صبح صادق ہوتی تو فجر کی 2 سنتیں پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے، مختصر سا آرام کرتے، اس کے بعد پھر آپ فجر کی جماعت کرایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ نے تہجد لمبی پڑھی ہے، آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو آپ صبح صادق کے بعد
2 رکعت سنت پڑھیں فجر کی، تھوڑی دیر آرام کریں، پھر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی صبح صادق میں ٹائم باقی ہے تو آپ پہلے سو جائیں، 2 سنت پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ 2 فرض بھی پڑھ لیں، تو سب طرح سے جائز ہے۔ آپ سو بھی سکتی ہیں، اور سونا اس لیے بہتر ہے کہ تاکہ فجر کی نماز پھر آپ فریش طریقے یعنی فریش ہو کے پڑھ لیں، کیونکہ فرض نماز ہے نا، تو اس میں آپ کا ذہن فریش ہونا چاہیے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ فوتگی والے گھر میں کھانا کھانا، یہ جو آج کل رواج ہے کہ فوتگی کے وقت دفن وغیرہ کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں تو کوئی رشتہ دار ان کا اور ان کے گھر والوں کا اور ان کے ساتھ اوروں کا کھانا کرتے ہیں، اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کیا وہ کھانا سب کے لیے جائز ہے؟ عطا محمد سوہو سکھر سے۔ دیکھیں، میت کا جو اصل گھر ہے نا وہ کھانے پینے کا نہیں ہے، کھانا پینا شریعت میں خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو آج کل میت جس گھر میں ہو وہاں ایک دیگیں اور خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، تمبو لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنا دن ڈھکن ہٹ رہے ہیں دیگوں سے، اور ٹن ٹن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کہ عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ دوپہر چیخ و پکار لگی ہوئی تھی، رونا دھونا، شام کو دیگوں پہ دیگیں چل رہی ہیں۔ تو یہ مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ میت کے کچھ رشتہ دار بہت دور سے آئے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر جا کے کھانا کھائیں گے تو 2-4 مزید جنازے اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی یہ بھگت چکا ہوں۔ ہمارے ایک ریلیٹو بہت دور تھے، ہم جب گئے ان کی میت میں تو دفنانے کے لیے بھی گئے تو بھوک سے نا پیٹ کمر سے لگی ہوئی تھی، پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، کوئی قریب میں کھانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو بہتر تو یہ کہ سب ادھر ادھر ہوٹلوں پہ جا کے کھا لیں، کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو وہاں کسی نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، تو دل سے دعائیں نکلی، بھائی بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے کھانے کا انتظام کیا۔ تو جو دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے لیے اب گھر جا کے دور کھانا کھانا، اپنے گھر پہنچ کے یہ مشکل ہوتا ہے، تو ان کے اکرام میں، ان کی بھوک مٹانے کے لیے اڑوس پڑوس میں کوئی ریلیٹیو میں اگر کوئی کھانے کا انتظام کر دے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اس کو میت کا کھانا نہیں کہیں گے، یہ میت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی بھوک کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ابھی کھانا اویلیبل ہے نہیں۔ لیکن اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے کہ وہ اس کھانے میں شرکت نہ کریں، وہ اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر میں جائیں، تمیز سے گھر جا کے کھائیں۔ وہ تو میت کے اہل خانہ کو تو کھلایا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہو 3 دن تک اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتے، ان کو غم میں ہیں بیچارے، وہ کہاں کھانے پینے کی طرف توجہ جائے گی۔ تو پڑوسیوں کو، ریلیٹیوز کو چاہیے کہ میت کے اہل خانہ کے کھانے کا وہ انتظام کریں۔ تو اسی ضمن میں جو دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں وہ بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنا کھانا پکوا لیں کہ وہ بھی کھا لیں۔ تو ظاہر اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میت کے گھر والے کھائیں اور اس پلیٹ میں باقی سارے ادھر بیٹھ کے منہ دیکھیں، تو یہ تو نہیں ہوتا نا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کھا لیں گے اس بہانے۔ لیکن جو اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں یا جو قریبی رشتہ دار جن کے گھر قریب ہیں، ان کو چاہیے اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر جا کے کھائیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ بہت ہی کوئی خوشبودار مرغن غذاؤں کا انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا وی آئی پی کھانا منگواتے ہیں کہ کسی سیٹھ کے ولیمے میں بھی ایسا کھانا نہیں کھایا ہوتا۔ تو میت کا تو گھر خوشی کا گھر نہیں ہے، تو وہ کھانا جو آرام سے نارمل روٹین کا کھانا ہے وہ منگوانا چاہیے۔ تو اس لیے ان 2 باتوں کا اگر خیال کیا جائے تو پھر جائز ہے، ورنہ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ جنات کہاں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ جنات کا ٹھکانہ کس جگہ ہوتا ہے اور کیا ان کی کوئی برزخی زندگی بھی ہوتی ہے؟ طارق بلال سندھ سے۔ دیکھیں، جنات مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں تو میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ ان کے لیے بھی عالم برزخ ہی ہوگا جیسے انسانوں کے لیے برزخ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسانوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو اس پہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، اور پھر میدان حشر میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ تو کوئی واضح حدیث تو اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ رہا یہ کہ جنات رہتے کہاں ہیں، تو ادھر ایک قبرستان ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں رات کو 2:45 بجے، شاید آپ کو 2-4 جن چڑیل بھوتوں سے ملاقات ہو جائے۔ سنا ہے کہ یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو بیابان ہوں اور جہاں کوئی بھی نہ جاتا ہو، اور جنگلوں میں، اس ٹائپ کی جگہوں پہ رپورٹ ہی ہے، دیکھا میں نے نہیں ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک فلیٹ کئی سالوں سے خالی تھا، بالکل بیابان تھا، کوئی نہیں رہتا تھا، اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو فنٹر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا جن ون کچھ نہیں ہوتا، میں جاؤں گا، کوئی وہ جن ون نہیں ہے۔ بڑے فنٹر بنے، گئے، دروازہ بجایا، آواز آئی کون؟ کہہ رہے میں آیا ہوں یہاں پہ،
تو دروازہ کھولیں. تو اندر سے کسی نے دروازہ کھولا, عجیب سی شکل تھی اس کی. انہوں نے پوچھا یار میں نے سنا ہے یہاں کوئی جن ون رہتے ہیں, آپ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں, میں تو 500 سال سے یہاں رہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی جن نظر نہیں آیا. یہ صاحب دڑام سے بے ہوش ہو کے گر گئے کہ یار 500 سال سے بندہ رہ رہا ہے, پتہ نہیں یہی جن ہے ہوئے کیا. تو لیکن بہرحال ان چیزوں سے آپ زیادہ نہ ڈریں. جو جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں انہی پر اکثر مسلط ہوتے ہیں. تو اللہ اللہ کریں, اپنے صبح و شام کی دعائیں پڑھیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں, انشاءاللہ جنات سے حفاظت رہے گی. رات کو آیت الکرسی جو حدیث میں آتا ہے پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو رہتے کہاں ہیں یہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ رپورٹ ہے نہیں, سنا ہے کہ جنگلوں میں زیادہ رہتے ہیں. پانی بوائل کر کے وضو اور غسل کا حکم. اچھا بھائی, یہ ان کا نام نہیں لکھا ہوا. پانی بوائل کر کے وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جی جائز ہے پانی بوائل کر کے, تو اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ کچے پانی سے وضو کر لیں بھائی. اتنا زیادہ اپنے آپ کو چھوئی ہوئی نہیں بنائے نا کہ پینے کے لیے بھی بوائل پانی تو نہانے کے لیے بھی. تو نہائیں کچے پانی سے ہی نہا لیا کریں, اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے.